وقفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى أحمدا المجتبى أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور گئے جو شمع ہے کہ دعا نہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کی یہ مقام خدا ہے جس کا مکان نہیں سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہنا نہیں صلو علیہ وآلہ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا پروردگار عالم کی ذات بابرکات کے لیے درود پاک کے گجرے درود پاک کے ڈالیاں درود پاک کے پھول امام الانبیاء نبی الانبیاء تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ
پھول نچھاور کرنے کے بعد دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ کے اندر رب لم یزل پروردگار عالم ہم سب کی آج کی اس مبارک مقدس معطر معمر حاضری کو خلاق کے کائنات اپنی بارگاہ عالم میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اس وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کہ پروردگار عالم نے خلاق کے کائنات نے وحدہ لا شریک نے اشرف المخلوقات بنایا اور یہ عظیم دن نماز عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا مبارک دن خلاق کائنات نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ خوش نصیب لوگ جو اس مبارک دن کے اندر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قربانی ادا کرتے ہیں اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خلاق کائنات کے حضور آج کے دن سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے حضور قربان کی۔ آج قربانی سے مراد قرب ہے، قرب سے مراد رب کے نزدیک ہونا ہے۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک پروردگار عالم کے حضور سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی قربانی ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پروردگار عالم نے قربانی کرنے والے کے لیے جو انعام رکھا، فرمایا کہ ابھی اس جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ ٹپکتا نہیں ہے، اللہ پہلے شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ سارے حضرات آگے تشریف لے آگے آپ بھی آگے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ رب العالمین کے حضور سب سے پسندیدہ چیز خرچ کرنا، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا سب سے پسندیدہ چیز جسے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اللہ رب العالمین کے حضور خرچ کر ڈالیے۔ نبی پاک امام الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری تاحیات زندگی کے اندر حضور کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔ صاحب نصاب جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کی رقم یا 7.5 تولے سونا یا اس کی رقم جس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام پوری زندگی کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں تیرے میرے نبی 2 قربانیاں دیا کرتے تھے، 2 قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 قربانیاں دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنی غریب امت کی طرف سے دیتا ہوں۔ یعنی 14 صدیاں پہلے تیرے میرے نبی نے ہمیں نہیں بلایا۔ آج کا مسلمان، آج کا حضور کا امتی پھر کتنا تو پیچھے ہے تیری زندگی پر۔ 14 صدیاں پہلے تیرے نبی نے تجھے نہیں بلایا، تو نبی کو بھول بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سب کچھ قربان کیا۔ صفوان نامی ایک شخص گزرا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے مدینہ کے اندر آ کر 100 بکریاں حضور کو تحفے میں دے دی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفے میں ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں۔ صفوان جب حضور کے قریب سے گزرا تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ امیر ہو گیا ہے، جسے 100 بکریاں تحفے میں مل جائے وہ تو امیر ہوتا ہے، بہت زیادہ امیر ہو گئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امیری یہ نہیں ہے کہ بکریاں مل جائے، فرمایا امیری یہ ہے لے جو 100 بکریاں مجھے ملی ہے میں وہ تمہیں تحفے میں دے دیتا ہوں، اور میں جو مجھے ملی ہے وہ میں تمہیں تحفے میں دے دیتا ہوں، اور میں سب سے بڑی امیری ہے۔ تو مدینہ کی گلیوں میں گھومتا کہہ رہے صدا وصدا
دا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ نبی کے غلاموں، سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ آج کا مبارک دن صرف دمبے، گائے، کٹے، بکریاں ذبح کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کے دن ہم سب اپنی انا کو بھی قربان کرتے ہیں۔ اپنی جو انا ہے نا، انا، اس کو بھی قربان کر دیں۔ جب انا ختم ہو جائے گی پھر خالصتاً رب اپنی قربانی کو قبول فرما لے گا، کیونکہ قربانی کا حکم نافذ ہوا، قربانی آئی۔ توجہ، قربانی کیا چیز ہے؟ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے جو قربانی کا حکم ارشاد فرمایا، پسندیدہ چیز، انسان کو اپنے وطن سے بڑا پیار ہے، انسان کو اپنی دھرتی سے، وطن سے بڑا پیار ہے، اور وطن سے پیار کرنا بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ الحب وطن من الایمان، فرمایا اپنے وطن سے پیار کرنا بھی ایمان ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے پیار کرنا۔ ایک شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے لیکن روزی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک بھی جا رہا ہوتا ہے، روزی کے لیے وطن چھوڑ کر دوسرے ملک بھی جاتا ہے، اور ساتھ میں جب کس لیے جاتے ہیں؟ روزی کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اور جب پیسے کما کے واپس پلٹتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، بیمار، تو وہی پیسے اپنی جان پر لگا دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ وطن سے بھی محبت ہے، وطن کے بعد پھر مال سے بھی محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ دوسرا ملک گیا، یعنی وطن سے زیادہ اسے مال سے محبت ہے، مال کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے گیا، پھر اس مال اور رزق سے اپنی جان پیاری ہے، جب بیمار ہوتا ہے مال سارا کا سارا قربان کر ڈالتا ہے۔ لیکن جب مال قربان کر دیا اپنی جان کے لیے، اور جب اولاد کی باری آتی ہے، اگر اولاد بیمار ہوتی ہے تو والدین کہتے ہیں کہ سب کچھ قربان ہو جائے پر میری اولاد بچ جائے، پھر یہ کہتے ہیں اگر میں بھی قربان ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں، میری اولاد بچ جائے۔ نبی کے غلاموں، پھر یہ وقت آتا ہے جب اولاد سے بھی زیادہ جس سے محبت کی جاتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ پر اپنے بیٹے کو سرزمین مکہ پر لٹا کر حلق پر چھری رکھ کے بتا دیا، اور میں بیٹا اسماعیل پیارا تو بہت لگتا ہے پر تجھ سے بھی زیادہ ایک اور ہے، تجھ سے بھی زیادہ پیارا ایک اور ہے، جس کے لیے میں تمہیں بھی قربان کر ڈالتا ہوں، جس کے لیے میں تیری گردن پر بھی چھری چڑھا دیتا ہوں، کیونکہ تجھ سے بھی زیادہ قربان ایک اور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب قربانی کی تو کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مالک میری قربانی، میری زندگی، میرا حیات، میرا کھانا، میرا بیٹھنا، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا چلنا، میری زندگی کا ہر لمحہ للہ رب العالمین، مالک تیرے لیے ہے۔ آج قربانی کرتے ہیں، انسان کہتے ہیں کہ شاید میں قربانی رب کے حضور پیش کر رہا ہوں، رب فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا قربانی کرنے والے، نہ تیرا خون ہم تک پہنچتا ہے، نہ تیرے قربانی کے جانور کی کھال ہم تک پہنچتی ہے، نہ تیرے قربانی کے جانور کے بال ہم تک پہنچتے ہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو تیرے دل کا پکا ارادہ پہنچتا ہے، اگر ہمارے پاس پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تیرا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا صرف اور صرف تیرا تقویٰ ہم تک پہنچتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو 10 کے دن کے اندر رکھا، یعنی 18 بھی ہو سکتی تھی، 19 بھی ہو سکتی تھی، 21، 22، 23، 27، 28، کوئی بھی دن رکھا جا سکتا تھا۔ رب العالمین نے 10 کا دن رکھا۔ اچھا، یہ لنگر والی عید ہے، یہ کھانے پینے والی عید ہے۔ جب دوسری عید ہے چھوٹی عید تو وہ ایک دن ہے، اگر کھانے پینے والی عید ہے نا غریبوں کے لیے
تو وہ ایک دن نہیں، وہ 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 10 کا دن بھی عید کا، 11 کا دن بھی عید کا، اور 12 کا دن بھی عید کا۔ پیارے آقا علیہ السلام ان دنوں کے اندر حضور علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے ہیں۔ یار یہاں پہ قربان نہ جائیے کہ آج اگر بیٹا صاحب نصاب ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں اپنی قربانی کر رہا ہوں، والد کی نہیں کرتا۔ والد جو ہے نا وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس پر قربانی نہیں لگتی، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو خود بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں صاحب نصاب ہوں اور میرا باپ غریب ہو گئے، میرے باپ پر کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے میں قربانی کر رہا ہوں، اپنے والد کے نام کی نہیں کرتا۔ لیکن کچھ اتنا اپنے ابو سے پیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والد تو دنیا سے پردہ کر گیا ہے، لیکن ایک قربانی اپنے نام کی رکھ رہا ہوں، ایک قربانی والد کے نام کی کر رہا ہوں۔ اس قدر بھی لوگ پیار کرنے والے ہوتے ہیں اپنے والدین سے، لیکن تیرے میرے نبی نے قیامت تک کے لیے آنے کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمان غریب امت کے لیے پیارے آقا علیہ السلام ایک قربانی اپنی ذات کی ہے اور ایک قربانی اپنی غریب امت کے نام کی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں رب دا حبیب پیارا ساڑا خیال، رب دا حبیب پیارا جنوں ساڑا خیال، ہر ویلے رہندا سونا سونا، ہر ویلے رہندا سونا سونا بے مثال، رب دا حبیب پیارا سانو ساڑائی خیال۔ میرے نبی دے غلام و پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت سے پیار کیا، ہر مقام پر اپنی، اگر قربانی کا دن بھی آئے حضور نے پھر بھی اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ اور یہ آج کا دن اللہ کے حضور قربان کرنے کا دن ہے۔ اگر حضور کے صحابہ کو دیکھا جائے تو بھی قربان کیا ہے، حضور کی اہل بیت کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ اچھا حضور کی تشریف آوری کے بعد بھی حضور کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی حضور کے خاندان نے قربانیاں دی، حضور کی تشریف آوری سے قبل حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اور تشریف آوری کے بعد آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قربانی دی ہے۔ اور قربانی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سن بلوغت کا پہنچے، رب العالمین نے اعلان فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا کہ جب یہ پہنچے ہیں کہاں تک؟ سن بلوغت۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح اٹھے اپنے بیٹے کو بتایا، فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا قال یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی قربانی کرنے کی کیا بات ہے، جو جی میں آتا ہے کر ڈالیے، جو چیز چاہتا ہے، جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے ضرور آپ مجھے شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ میرے نبی کے غلاموں، یہاں پہ اپنی جان کو قربان کرنا ہے، اپنی گردن پر چھری کو چلانا ہے، لیکن حکم رب کا آ گیا، سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے سخاوت۔ انسان کوئی مال کی سخاوت دیتا ہے، کوئی دھن و دولت کی سخاوت دیتا ہے، لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے سخاوت کا علم بردار بنا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نظر وہ چڑھانے کی خاموش نہیں ہوئے، اگر خاموش ہو جاتے تب بھی سمجھا جاتا بھی ہاں ہے، لیکن فرمایا نہیں ابا جی جو جی میں آتا ہے کر ڈالیے، قربان جائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود ہی کہا میرے ہاتھ پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلاتے وقت میں تڑپوں اور آپ کے امتحان میں خلل آ جائے۔ باندھ دیا گیا۔ رب کا قرآن اعلان کرتے فلما اسلم وتلہ للجبین، اور میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی سیدھا نہیں لٹایا بلکہ الٹا لٹا دیا، وتلہ للجبین، زبان اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کیوں؟ اکثر ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، سیدھا لٹا دیتے، پھر اس کی گردن کو پکڑ کر ایسے کرتے تاکہ
کہ اس کی نسیں تن جاتی ہیں اور قربان کرنا اس کی گردن پر چھری کو چلانا آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نسیں جو ہے رکھے وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ قول لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سرزمین مکہ پہ لٹھا کر آپ کی گردن کو جو ہے نا ایسے کیا کہ تاکہ یہ نسیں سامنے آ جائیں، سامنے نسیں سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حلق کے اوپر چھری کی نوک کو رکھ کے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا اور کہیں بیٹے کا چہرہ نظر آئے، کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ رب کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہے لیکن پیچھے دیکھ رہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ماری گئی چھری، تیز چھری تھی، چلائی گئی، رب نے فرمایا جبریل جلدی جا کے چھری کو الٹا کر۔ چھری الٹی ہو گئی، اب چل نہیں رہی چھری۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پہ مارا، آپ نے فرمایا چلتی کیوں نہیں ہے؟ پتھر پہ مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پتھر کو کٹ رہا ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نازک گردن نہیں کٹ رہی، کیوں؟ رب العالمین کا حکم نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ اب میں نے تفسیر کے اندر پڑھا، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نیچے بیٹا لیٹا، گردن پر چھری کی نوک کو رکھا، تیز چار چھری ہے، ابراہیم علیہ السلام اوپر چڑھ جاتے، پورے تن کا زور لگاتے تاکہ میں قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہو جاؤں۔ جب پورا زور لگایا گیا لیکن پھر بھی قربانی نہیں ہو رہی، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو رہے، پورا زور لگایا، آواز قدرت بازار کہدار کے اندر گونجنے لگی۔ رب نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، وہ جو تو نے خواب دیکھا یقیناً تو نے سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ میں تیرے ہاتھوں سے ہم تیرا بیٹا ذبح کرانے نہیں آئے، ہم تو صرف امتحان لینا چاہتے تھے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا، اور تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ انا كذلك نجزي المحسنين، فرمایا کہ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وسلام علی ابراہیم، رب نے سارا ہم کلام ہونے کے بعد رب آخر میں فرماتے ہیں وسلام علی ابراہیم، وہ ابراہیم تم پر بھی سلام۔ رب کے سلام آنا شروع ہو جاتے ہیں جب بندہ قربانی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی اصل جو چیز ہے نا، اصل چیز قربانی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، قربانی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور قرب کرنے کا نام، اللہ تعالیٰ کے قرب میں جانے کا نام، اپنی پسندیدہ چیز۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب کوفہ کے اندر آپ گورنر بنے نا، کوفہ کے اندر میری طرف دیکھنا، جب آپ کوفہ میں تشریف لے گئے، آپ وہاں پہ تشریف فرمائے، شام کا وقت ہے اور آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، جب آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے نا مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر، آپ کے پاس سوکھے ٹکڑے ہیں، آپ سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہیں افطاری کے وقت، لیکن چباتے ہیں وہ چبائے نہیں جاتے، پھر کیا کرتے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پانی میں ڈالنے کے بعد بھگو کے اسے کھا رہے ہیں۔ ایک مسافر بھی اسی جامع مسجد میں آیا، اس نے دیکھا یار بابا ہے اور سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، باہر حضرت امام حسن اور امام حسین کا لنگر چل رہا ہے، وہ شخص مسافر باہر نکلا، امام حسن امام حسین کے لنگر سے اس نے کھانا کھایا، تھوڑا سا کھانا اٹھایا اسی بابے کے لیے، آنے لگا، امام حسن نے پکڑا، فرمایا کھانا تو نے کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ فرمایا یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ مسجد میں ایک بابا بیٹھا ہے سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، قربان جائیے۔ امام حسن فرمانے لگے تمہیں پتا ہے وہ بابا کون ہے؟ تمہیں پتا ہے وہ بابا کون ہے؟ اور میں کہ نہیں پتا اس لیے تو لے کے جا رہا ہوں۔ اور میں وہ بابا میرا بابا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، میں اسی کے لنگر کھانے چل رہے۔ وہ شخص دوڑا امام حضرت مولا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا حضور آپ وہی ہیں نا جس نے خیبر کے دروازے کو کھول کے رکھ دیا تھا، جس کے لیے رب فرماتے کہ ہمارا شیر ہے، باہر لنگر کھانے چل رہے، خود سوکھے ٹکڑے کھا رہے ہو۔ اس وقت یہ طاقت تھی کہ ایک انگلی سے خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیتے تھے، آج ایک سوکھا ٹکڑا نہیں توڑا جاتا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمانے لگے یار وہ محمد کا عشق تھا، یہ میری آج اپنی طاقت ہے، وہ جو میں نے دروازہ اکھیڑ دیا تھا وہ میرے نبی کے کلمے کا عشق تھا، وہ میرے نبی کی محبت کا عشق تھا۔ یہاں پہ حضرت بابا بولے جا فرمانے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ کراوے خدا، جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دسر نائے کعبہ نہ کربلا وے خدا۔
عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے. حضرت مولا کائنات امین المرتضی ابھی کہ میری طرف دیکھنا میرے نبی کے غلاموں, دو باتیں آخری کر کے اجازت چاہوں. اور میں حضرت مولا کائنات تشریف فرمائے, ایک شخص آ گیا. حضرت مولا کائنات بیٹھے, حضرت مولا کائنات علی المرتضی تشریف فرمائے, ایک شخص آ گیا مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا کمبر کیا مانگتا ہے؟ حضور یہ کھانا مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا دے دو. حضور کھانا تو ہاتھ پاٹ کے اندر ہے. میں ہاتھ پاٹ ہی دے. حضور وہ تو میں آپ کے ساتھ کیا آیا تھا, تھکا ہوا, کجاوے کے اوپر بندھا ہو, کجاوا ہی دے. حضور وہ کجاوا تو اونٹ پر ہے, فرمایا اونٹ ہی دے دو. فرمایا اونٹ تو 70 اونٹوں کی قطار میں کھڑے, فرمایا سارا کچھ ہی دے دو. اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کر رہا ہے, اللہ کے عالم کے حضور قربان کر رہا ہے. تو جب بندہ اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کو قربان کر دیتا ہے, اسی چیز کا نام قربانی ہے. آج کے مبارک دن کے اندر جانور تو ذبح کرنے ہی کرنے, انسان اپنی انا کو بھی ذبح کرنے. انسان اپنے غرور کو, تکبر کو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ کے عالم کے حضور تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ایسا ہے, بڑا ولی ہے, جب عبادت کرتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں, عبادت کرتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں. ایک گناہگار شخص نے سوچا چلو یار میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرمائے. گناہگار ساتھ آ کے بیٹھا, وہ عبادت کرنے والا جس کے اوپر سایہ کتنے یہ بادل ہے, وہ اٹھا دوسری جگہ پہ چلا گیا. گناہگار میرے ساتھ کیوں بیٹھے؟ جب اٹھ کے دوسری جگہ پہ گیا, اس سے بادل اترے گناہگار کے سر پہ آ. اب اس نے کوکار ولی نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی, مالک میں بڑا عبادت گزار, اسی طرح سے تیری عبادت کر رہا ہوں, پر یہ بادل اس کی طرف جا رہے, میں قربان جاؤں. آواز قدرت آئی, وہ تیرے تکبر نے تیری نیکیاں جلا دی ہیں, اور اس کی عاجزی نے اس کے گناہ جلا کے رکھ لیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ کے کائنات پروردگار عالم رب العالمین وحدہ لا شریک, ہم سب کو اپنے رضا کے لیے اور اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کائنات ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے نبی کے غلاموں, اگر کسی شخص کے پاس بڑا جانور ہے اور وہ جانور کے اندر 7 حصے ہیں, اور ایک کہتا ہے یار میں نے قربانی کا حصہ تو اور ڈال دیا ہے, چل ایسا کرو 6 اپنے قربانی کے حصے ڈال دو, اور میں جو ہے نا ویسے گوشت کے لیے قربانی کے لیے ایسے نہیں, میرا ایک حصہ ویسے ڈال دو تاکہ یہ قربانی کا میرا ایک حصہ جو ہے گوشت کھانے کے لیے ہو جائے گا. تو 6 کی قربانی بھی نہیں ہوگی. 7 کے 7 قربانی کے نیت سے ہونے چاہیے. اور دوسرے نمبر پر اگر 5 یا 6 یا 4 حصے قربانی کے لیے, اور کسی غیر مسلم نے کہہ دیا چل یار ایک میرے 2-3 حصے ملا دو, 20 روپے لے رہے ہو نا, تو اس سے 25 لے لو, میرے بھی ایک 2 حصے ملا دو, آپ اپنی قربانی کے لے لینا, جو میرا بچے مجھے دے دینا. اگر کسی نے ایک اس نیت سے بھی کسی اور نون مسلم کا حصہ ملایا تو بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی. 7 حصے ہیں تو 7 کے 7 قربانی کی نیت سے ہونے چاہیے. بڑے جانور میں 7 حصے, اگر کوئی 4 بھی کرتا ہے تب بھی ہو جاتے ہیں, اگر کوئی 6 بھی کرتا ہے تب بھی ہو جاتے ہیں, اگر کوئی بڑے جانور 1 بھی کرتا ہے نا تب بھی ہو جاتا ہے, لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہے. فرمایا اتنے قربانی کرو گے تو ہو جائیں گے. اور قربانی کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. اور آج کے دن یہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے نا, یہ کیا ہے قربانی کا جانور؟ فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر تیرے لیے سواری ہوگا. تو سواری کے لیے لولا, لنگڑا, کانا, اندھا نہیں چاہیے, سواری کے لیے بڑا تندرست جانور چاہیے. ہاں جی, یہ پل صراط پر تیرے لیے سواری بن کے آئے گا, اور اس پر تو سوار ہو کے جائے گا. لیکن سوار بھی اس وقت ہو کے جائے گا جب تیرے دروازے سے غریب کا بچہ خالی شاپر لے کے آئے, اور خالی شاپر لے کے نہ جائے. ہاں, خالی شاپر. آج کے دن اگر تیرے پڑوس میں کسی نے دال پکا لی, پھر قیامت کے دن یہ سواری کا جانور تجھے سینگ ضرور مارے گا. تجھ سے پوچھے گا صحیح یہ قربانی تو نے فریج کے لیے تو نہیں نہ کی تھی. غریبوں کا بھی حصہ ہے, یتیموں کا بھی حصہ ہے, بے سہاروں کا بھی حصہ ہے. جو نہیں کھاتے پورا سال خرید نہیں سکتے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار عالم نے قربانی کے لیے حصہ رکھ دیا. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک, اللہ کے کائنات ہم سب کو قربانی کی عظیم نعمت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. اور ایک اعلان سماعت فرما لیے, جیسے کہ ہر سال ہم الحمدللہ سارے چک والے قربانی کرتے ہیں, اور قربانی کی کھال اپنے مدرسے کو دیجیے. جیسے ہم سارا کام خود جانور کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے سارا کچھ خود کرتے ہیں نا, تو یہ قربانی کی کھال بھی اگر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مسجد کی طرف چھوڑائیں گے تو ثواب نصیب فرمائے گا. سارے حضرات قربانی کی کھال اپنے مدرسے میں جمع کروائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صف درست فرما لیجیے.